بسم اللہ الرحمن الرحیم. سننا، خدا کی قسم سننا ذرا، میں بالکل نامانوس موضوعات کو ڈسکس کر رہا ہوں لیکن بڑا آسان کر کے. اچھا، تو پہلی مخلوق ہے، آیا ہے سب سے پہلے، دنیا میں آیا ہے سب سے پہلے، اور زمین پہ آیا ہے سب کے بعد. بھئی یہی تو طے ہوا نا، آخری نبی ہے، سب کے بعد آیا، اور خلقت میں سب سے پہلا. کبھی سوچا تم نے یہ ہوا کیا؟ بھئی بعد میں بنا دیتا، جب ضرورت ہوتی اس وقت بنا کے بھیج دیتا. بنایا پہلے، بھیجا بعد میں. اچھا، اب یہ محلہ ہے، خدا اس محلے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور اس محلے میں مسجد ہے، خدا ان سب کو حفظ و امان میں رکھے جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. تو محلے میں لوگ جمع ہوئے، مسجد نہیں تھی. دیکھو ایسے سنو، آج مسجد نہیں تھی، محلے میں لوگ جمع ہوئے، کہا بھائی مسجد نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے. تو غرض کیا ہے؟ نماز پڑھ لی. غرض ہے نماز. ٹھیک، ان کا بھی کیا کریں؟ کہا بھائی پلاٹ الاٹ کروائے. تو غرض پہلے معین کی کہ نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، پلاٹ الاٹ ہوا، انجینئر سے نقشہ بنوایا، معمار بلوایا، مسجد تعمیر ہو گئی. جب پوری طرح مکمل ہو گئی، جب مقصد پر عمل ہوا تو مقصد یہ نماز شروع کی. تو غرض پہلے تھی، شروع ہوئی بعد میں. آیا پہلے نہ دنیا میں بعد میں آئے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ آیا پہلے، کائنات میں پہلے، سب سے پہلا ہے، لیکن دنیا میں ہدایت کے لیے سب سے اخیر میں آئے گا. یہی سبب ہے کہ جو بکھری ہوئی تھی انبیاء میں صفات، وہ ساری صفتیں ہمارے نبی میں پروردگار نے جمع کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سر الشہادتین میں لکھا ہے کہ جو نبیوں میں صفات پھیلی ہوئی تھیں وہ اللہ نے محمد میں جمع کر دی. ٹھیک ہے، ہر ایک کو اس کا عقیدہ سلامت رہے. نبیوں میں جو صفات پھیلی ہوئی تھیں وہ اللہ نے محمد میں آخر میں جمع کر دی. یہ ان کا عقیدہ ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد میں جو صفات جمع کی تھی اللہ نے، وہ نبیوں میں بانٹ دی. پہنچ رہا ہے میسج؟ اچھا بھائی، یہ نوجوان بہت گردنیں ہلا رہے ہیں، میں اسی طریقے سے پڑھوں یا واپس جاؤں نہ رہے دے کی طرف؟ سنو، آج کچھ کام کی باتیں ہو جائیں نا، مقام محمد عربی تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے تو پھر ربیع الاول میں عید میلاد النبی منانے کا لطف بھی ہے. اور ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی سنو، انہوں نے کیا لکھا؟ سر الشہادتین. اچھا، یہ کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے اور تمہارے شہر سے چھپی ہے. انہوں نے لکھا، دیکھو اب میں ان کا نام لے چکا، بار بار نام دہرانا بھی قابل خلاف احترام ہے، تو اب وہ کتاب دیکھ لینا تم. انہوں نے لکھا کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں، آرام سے سننا اس لیے کہ میں تمہیں نتیجہ دوں گا. ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ جو صفتیں انبیاء میں الگ الگ تھیں وہ ساری صفتیں پروردگار نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دی. مثلا آدم کا علم رسول کو دے دیا، ابراہیم کی خلت رسول کو دے دی، نوح کا حلم رسول کو دے دیا، موسیٰ کی کلیم اللہ رسول کو دے دی، تو جو ایوب کا صبر رسول کو دے دیا، شکر رسول کو دے دیا. مختلف پیغمبروں کی جو صفتیں الگ الگ تھیں وہ رسول میں جمع کر دی. ٹھیک بھائی، آرام سے سننا. اس لیے کہ یہاں اگر یہ بات میں پہنچا سکا تو میری یہ جو 5 دن کا قیام ہے لاہور کا اور 3 تقریریں، یہ محنت سوارت ہو جائے گی. ان کا قول کوٹ کر رہا ہوں. تو ساری صفتیں جو نبیوں میں تھیں وہ ساری صفتیں اللہ نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دی. بس ایک صفت کو روکا، اور وہ صفت ہے صفت شہادت. شہادت نہیں ملی رسول کو، ہے نا؟ تو اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ کسی صفت سے رسول کو دور رکھے، تو اب اس نے وہ صفت شہادت دونوں نوازوں کو دے دی.
روکوں گا نہیں, خدا کی قسم نہیں روکوں گا. یہاں تک آگے نا, حسین اپنے زمانے کا محمد, حسن اپنے زمانے کا محمد. تو پھر سننا, میرا قول نہیں ہے, بزرگوں کا قول ہے. حسن کی شہادت, رسول کی شہادت, حسین کی شہادت, رسول کی شہادت. تو اب یہ بھی تو کہو کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل, حسین کا قاتل رسول کا قاتل. عجیب مرحلہ فکر ہے نا, جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. اچھا, تو اب میں ظاہر ہے کہ اب اس قول پہ زیادہ رکوں گا نہیں, اس لیے کہ اب تو آیا ہوں میں بڑے نواسے تک, یہاں رکنا نہیں ہے مجھے. لیکن اب ایک جملہ تو کہوں گا. دیکھو اس بزرگ کے قول کو تھام لینا مضبوطی سے, کہ جتنے نبیوں کی صفتیں تھیں, جتنے نبیوں کی صفتیں تھیں وہ پروردگار نے پیغمبر کو دے دیں, اور جو پیغمبر کو نہ دے سکا وہ اولاد کو دے دی. شہادت نہیں دے سکا, مصلحت نہیں دی, اولاد کو دے دی. تو اب بھائی سننا خدا کی قسم, اور یہ جملہ رائے گاہ نہ جانے پائے. عمر کی, بھائی عمر نوح طویل تھی, نوح کی عمر بہت طویل تھی, محمد کو نہیں ملی. عیسیٰ کی غیبت بہت طویل ہے, محمد کو نہیں ملی. تو اولاد میں ایسا ہونا چاہیے جس کی عمر طویل اور غیبت میں ہو.